آج جب پی ٹی آئی کی درخواست زیر سماعت تھی عدالت کے اندر تو ساتھ میں پیرلل پہ سائیڈ لائن پہ بھی ایک لڑائی چل گئی، اور وہ لڑائی کیا چلی کہ ایک سیاسی شخصیت کے چھوٹے صاحبزادے نے ایک اڑتا تیر بغل میں لیا اور بتایا کہ میں جو ہوں میں بھی یہاں پہ ہی ہوتا ہوں اور میری بیگم صاحبہ بھی یہاں پہ ہی ہوتی ہیں۔ تو وہ جو اڑتا تیر انہوں نے لیا، میں اس کا پورا احوال آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ طلعت صاحب نے ایک جو تھا وہ ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی مریم نواز شریف نے آج صبح جو پریس کانفرنس نہیں کی تھی مریم نواز شریف صاحبہ نے، اس کے حوالے سے مریم نواز شریف نے آج اپنی تمام سیاسی تکالیف کا خلاصہ بیان کیا۔ نظام نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا وہ اب کھل کے سامنے آ گیا ہے، مگر ان کے خاندان کا اپنا فرد کچھ عرصہ پہلے تک پنڈی اور آب پارا کے سامنے عمران خان سے بڑھ کر نواز شریف کو تن کے رکھنے کی مہم چلاتا، سب کو کہتا تھا ان کی گردنوں میں سریا ہے، میڈیا میں پیسے دے کر پروگرام کرواتا تھا، کہتا تھا مریم کی ایسی تیسی کریں جب اندر اخلاق اور شرم سے عاری لوگ موجود ہوں تو غیروں سے کیا گلا۔ ان میٹنگ کا ریکارڈ بھی موجود ہے اور جن کے ساتھ یہ بات چیت ہوتی تھی وہ بھی موجود ہیں۔ مریم نواز شریف چاہیں تو تصدیق کر سکتی ہیں مگر وہ نہیں کریں گی، ان کو پتہ ہے کہ اس گھس بیٹھیے کا کھرا کہاں ختم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیں جناب، یہ ٹویٹ ان کا اس وقت آیا جب انہوں نے ایک ری ٹویٹ کیا کوٹ کے ساتھ، وہ تھی کیپٹل ٹی وی کی خبر جو کہ مرتضیٰ ڈار نامی پی ٹی آئی کا پیڈ رپورٹر ہے، وہ اس نے مطلب اس کے حوالے سے تھی کہ کم از کم عکس اس کا وہی تھا، اور وہ کہا گیا کہ جناب اگر سافٹ مداخلت سے ملک میں بہتری ہوتی ہے تو میں تیار ہوں وزیر اعظم۔ پی ایم ایل این نے اس کی فوراً تردید جاری کی، کیپٹل ٹی وی کے اوپر یہ کا عکس یہاں پہ لگا ہوا ہے کم از کم۔ اس کو ٹویٹ کیا طلعت صاحب نے، اور میں آج کا ولاگ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں طلعت صاحب کو ریلیجسلی ری ٹویٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ایسی ہلکی بات ٹویٹ کر سکتے ہیں، بلکہ وہ اتھینٹک خبر ٹویٹ کرتے ہیں تو ایسے شخص کو ری ٹویٹ کرنا ضروری ہے، آپ کو بھی ضروری ہے۔ تو طلعت صاحب نے اوپر کومنٹ کیا کیا اعلیٰ درجے کی چول ماری ہے، اب انہوں نے اس کو ٹویٹ کر دیا۔ تو اس کے بعد پھر طلعت صاحب نے اس کے اوپر پھر ایک اور ٹویٹ مارا اور کہا کہ نون لیگ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بیان نہیں دیا، ڈینائل نہیں دیا، لیکن پی ٹی آئی اس کو لے دوڑی اور اس نے اپنے گروپوں کے اندر ڈال کے اس کو خوب رگڑا۔ شاید یہ دوسرے والے اس ٹویٹ کے اوپر کوئی ایسا ری ایکشن آیا کیونکہ مطلب کہ جس کے بعد پھر طلعت صاحب نے غصے میں آ کے وہ پہلے والا ٹویٹ کیا ہو مریم کو، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے یہ جو طلعت صاحب نے یہ جو ٹویٹ کیا اس کے جواب کے اندر ون اینڈ دا اونلی، ٹھیک ہے، ان کا نام ہے شہباز، وہ اپنے آپ کو تو خیر لکھتے ہیں سلمان شریف، لیکن وہ سلمان شہباز ہیں۔ سلمان شہباز وہی ہیں جو پاکستان سے کی عدالتوں سے مفرور ہیں اور وہ وہاں پہ پائے جاتے ہیں، اپنا اللہ بھلا کرے، لندن میں پائے جاتے ہیں تایا کے پاس، اور صلح کے سب سے بڑے حامی رہے۔ اب طلعت صاحب کی اس ٹویٹ کے نیچے سلمان شہباز شریف یعنی کہ سلمان شریف کا آیا تم جھوٹے بھی ہو اور مکار بھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ طلعت صاحب نے تو کسی کی نشاندہی نہیں کی، ٹھیک ہو گیا، تو یہ سلمان صاحب جو ہیں انہیں یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی، حالانکہ انہوں نے آپ کا نام نہیں لیا، آپ اتنے ہی عقل کی طرف سے آپ کا ہاتھ تنگ ہے سلمان صاحب۔ میں تو آپ کو ایسا نہیں سمجھتا کہ جب آپ کو مینشن نہیں کیا گیا، آپ کا نام لے کے الزام نہیں لگایا گیا تو آپ چپ رہیں، آپ نے ضرور مطلب کہ آپ ایڈیٹ ڈاؤن والی حرکت کرنی ہے۔ میرا تو آپ سے بریف سا انٹریکشن ہے، جب آپ جو تھے وہ نیو ٹی وی کے دفتر میں ایک آدھ دن تشریف لائے تھے اور آپ نے کہا تھا، میرا خیال مجھے کم از کم یہی بتایا گیا تھا، ان کا جو ٹی وی ان کا جو اخبار نکلتا تھا میں اس کا ایڈیٹر ہوتا تھا،
تو سامنے میرا کمرہ تھا، تو میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نیوز روم میں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے کر کے اور آبزرو کر رہے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے، کہ کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یہاں پہ۔ تو پھر میرا خیال ہے میں نے آپ کو دعوت دی تھی کہ آپ اندر تشریف لے آئیے، تو آپ نے کہا، آپ نے توقف فرمایا، پھر کچھ دیر کے بعد آپ شاید میرے کمرے میں تشریف لے آئے تھے۔ چائے وائے آپ پیتے نہیں ہیں، لیکن آپ وہاں پہ بیٹھے رہے اور دو چار آپ نے باتیں بھی کیں، اور اس کے بعد میرا وہ جو بریف سا انٹریکشن تھا آپ کے ساتھ، وہ تو بڑا شریفانہ اور عقل مندانہ لگا مجھے۔ ویسے بھی آپ پورے خاندان کی، یعنی کہ شہباز شریف کے خاندان کی پوری انڈسٹری چلاتے ہیں یار، تو آپ کو اللہ کے بندے یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنا بڑا جو کام تھا، تو مطلب کہ وہ جو ہے وہ مجھے لطیفہ یاد آ گیا وہ والا۔ اب آپ بھگتیے گا اس کو، میں اب کیا کہہ سکتا ہوں۔ جرنلسٹ کو اور گرل فرینڈ کو کبھی انائے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مجھے ایک سٹاک مارکیٹ کے بروکر نے بتایا تھا یہ محاورہ، کہ ڈونٹ انائے جرنلسٹ اور یور گرل فرینڈ، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہوں نے آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہی پہنچانا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ نے خام خواہ آ جاتے ایک جرنلسٹ جو کہ آؤٹ آف وے تو نہیں میں کہوں گا، لیکن ود ان پروفیشنل لائن جو ہے وہ بڑے آرام سے آپ کو آپ کے خاندان کے لیے ایک دیوار بنا ہوا ہے یار، اور آپ کے خلاف چلنے والے بیانیے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس نے نوکری کی قربانی دی ہے۔ چلے ہمارا تو شمار ہی کتے نہیں ہے نا، انہیں تو گولی مارو، لیکن اس نے بڑی قربانی دی ہے یار۔ اگر یہ بات درست بھی ہے جو انہوں نے کہی ہے، اور میری اطلاع کے مطابق درست ہے، لیکن وہ اس میں سمجھتا ہوں، میں نے اس کے اوپر بڑی گفتگو کی، آپ کی فیملی کے بعض افراد سے بھی کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ دس از سمپلی کزن رائیولری جو ہوتی ہے وہ والی نا۔ مثلا انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیے حسین نواز کو جا کے جب کوئی یہ سناتا ہے نا کہ حمزہ شہباز شریف جو ہے نا اس کا بیڑا غرق ہو گیا، اچھا پھر ہور کیوں ہے، وہ پھر وہ دو چار جھوٹ سناتا ہے، وہ کہتا اچھا پھر ہور کیوں ہے، وہ پھر اور دو چار جھوٹ سناتا ہے، بہت اچھا ہوا اور خوش ہوتا ہے، ہنستا ہے۔ یہ بات آج سے مجھے جب کوئی 15 سال پہلے کسی نے بتائی تو آئی کوڈ ناٹ بلیو۔ پھر میں نے فیملی کے ان کے کچھ لوگوں سے جب وقتاً فوقتاً جب موقع ملتا رہا تو میں نے ڈسکس کیا، انہوں نے کہا کہ ہاں ان کے درمیان کزن رائیولری ایگزسٹ کرتی ہے، حسن اور حسین اور حمزہ اور سلمان کے درمیان، یہ دو بھائی ایک طرف ہیں، وہ دو بھائی ایک طرف ہیں، تو ان کے درمیان ایک کزن رائیولری ہے، اور یہ ہوتی ہے ایسی فیملیز کے اندر جہاں پہ بچپن سے ہی مائیں جو ہیں وہ بچوں کو متضاد خیالات سے تن کے ان کے اذہان کو اتنا زیادہ بھر دیتی ہیں کہ وہ کچھ پازیٹیو سوچنے کے قابل نہیں رہتے۔ یہ ہماری جوائنٹ فیملیز یا خاص طور پہ اس طرح کی فیملیز کے اندر ہوتا ہے جہاں پہ ایک دوسرے سے آگے گزر جانے کی دھن ہو، لیکن اس دھن کے اندر جو ہے سردار جی والا میرا مطلب ہے کہ اڑتا تیر جو ہے وہ بغل میں لینے والی بات ہے یار۔ طلعت ایک شریف النفس آدمی ہے یار، وہ میرے ساتھ بھی ناراض ہو جاتے ہیں کئی مرتبہ، میں تھوڑا سا اگر ان کی توجہ دلا دوں، مجھے انہوں نے پچھلے میرے اکاؤنٹ کو انہوں نے بلاک بھی کر رکھا تھا، ٹھیک ہے، وہ میں نے ان کی کوئی غلطی کی نشاندہی کر دی لیکن الفاظ کوئی نامناسب تھے، میں کافی دیر غور کرتا رہا کہ یہ انہوں نے کیوں کیا ہے، تو پھر میں نے دیکھا کہ نہیں میرے الفاظ بھی کوئی تھوڑے سے اگریسو ہو گئے تھے، ٹھیک۔ تو وہ شریف آدمی ہے یار، پڑھے لکھے بابو ٹائپ جہاں صافی ہیں، تو آپ نے پکڑ کے خواہ مخواہ ان کو ناراض کر دیا ہے، یا پھر آپ یہ چاہ رہے ہوں گے شاید کہ جو مریم نواز شریف کو یا نواز شریف کو تھوڑا بہت اس جیسے دو چار صحافیوں کی وجہ سے ان کا کوئی بیانیہ چل جاتا ہے یا اس پہ کوئی بات کر لیتا ہے وہ بھی نہ ہو، مطلب میں یہ نیگیٹو سوچ رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے آپ کے نقطہ نظر کے مطابق یہ چیز بہتر ہو، تو یار میرا مطلب اس طرح کا تو آپ کو ریئیکشن نہیں دینا چاہیے تھا نا۔ انہوں نے تو قطعاً بھی آپ کو وہ آپ کا نام نہیں لیا، ٹھیک ہے۔ اور میں طلعت صاحب کی وہ والی بات کہ آپ پیسے دے کے تو مریم نواز شریف کے خلاف اور نواز شریف کے خلاف پروگرام کرواتے رہے ہیں، میں اس کو انڈورس نہیں کرتا، کیونکہ اس کے بعد بھی آپ 2-3 دفعہ نیو اور نئی بات کا ایک ہی دفتر ہے نا، وہاں پہ تشریف لائے اور آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کہی یا کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا میرے ساتھ بھی، اور اندر جہاں پہ آپ میٹنگ کر رہے ہوتے تھے چوئی صاحب سے ایک آدھ دفعہ جب آپ ملے ہیں، تو وہاں سے بھی جو میرے پاس رپورٹ آئی اس کے مطابق آپ نے کسی اپرچونٹی کا اظہار نہیں کیا، تو میرا خیال ہے یہ آپ کے بارے میں نہیں تھا۔ آپ نے خام خواہ سٹینڈ اپ ہو کے کسی بھی ایڈیٹ کی طرح تو کہا کہ میں کیتا ہے میں کیتا سی،
تو سلمان صاحب رات کو سوتے وقت، ظاہر 3 گھنٹے لیٹ ہے برطانیہ کا ٹائم ہمارے لاہور سے، رات کو سوتے وقت آپ سوچئے گا صحیح ایک لمحے کے لیے، میں بھی سوچتا ہوں رات کو سوچے ہوئے کہ آج اگر یہ حرکت میں نے کی ہے تو اس کی جواز کیا تھا، اور کیا میں یہ حرکت کیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا. یہی میں آپ سے ایڈوائز کروں، آپ کو گزارش کروں گا. ایڈوائز تو میں آپ کیا کر سکتا ہوں، اگرچہ میں آپ سے عمر میں کافی بڑا ہوں، لیکن میں آپ کو ایڈوائز کیا کر سکتا ہوں ماں سوائے یہ کہنے کہ رات کو سوتے وقت اپنا احتساب کیجئے گا اور سوچئے گا کہ یار اگر میں یہ بات نہ بھی لکھتا، یہ 4-6 لفظ جو میں نے لکھے ہیں جس کے اندر میرے 2 گالیاں بکی ہیں طلعت حسین کو، تو اگر میں یہ نہ بھی کرتا، ٹھیک ہے، اور اگر آپ فون اٹھاتے طلعت حسین کو ملاتے اور انہیں کہتے کہ طلعت بھائی یار آپ سے یہ توقع نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے کیا ہے، ادروائز تو ضرورت ہی نہیں نا. اگر آپ نے یہ حرکت نہیں کی ہوئی، اور جو میں تو کم از کم اپنے ذاتی علم کے مطابق کہتا ہوں کہ آپ اس طرح کے آدمی نہیں ہیں، سلمان شہباز صاحب وہ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. لیکن آپ کی کزن رائبلری اپنی جگہ کے اوپر، لوگ اس کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں، دونوں سائڈوں نے لوٹ دینے، ٹھیک ہے. انہوں جا کے وہ جھوٹیاں چگلیاں سنا دینے، انہوں جا کے وہ جھوٹیاں چگلیاں چلا دینے. میں ان لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں جو آپ دونوں کزنوں کو چغت بناتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ کے اوپر بڑی دیر سے بناتے ہیں، پچھلے کم از کم کو 20-25 سال سے بناتے ہیں. تو لیکن طلعت صاحب نے مجھے نہیں لگتا آپ کے بارے میں لکھا تھا، اور 99% لوگوں کو نہیں پتہ لگنا تھا کہ یہ آپ ہیں، آپ تھے. تو پھر مطلب کہ لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ چودھری غلام حسین ٹیب جتنے بھی لوگ آپ کے قریبی رابطے میں ہیں، وہ مریم نواز شریف کے پرخچے اڑایا کرتے تھے اور نواز شریف کے بیانیے کو روزانہ بیٹھ کے ڈنڈوں سے پیٹا کرتے تھے. تو یہ ایک ہے مطلب کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ رابطے میں تھے، بلکہ آپ کے ابا جی رابطے میں تھے، وہ انتہائی شدید قسم کے اینٹی نواز اور اینٹی مریم ہوتے تھے. اس بات کی سمجھ مجھے تو نہیں آئی، کم از کم طلعت صاحب کو ہو سکتا آتی ہو، تو ہو سکتا ہے یہ ٹویٹ بھی ان کا درست ہو جو انہوں نے لکھا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کے بارے میں بھی ہو، اور ہو سکتا ہے آپ کے بارے میں نہ ہو. آپ نے نتیجے نیچے ہاتھ کھڑا کر کے یا کھڑے ہو کے بتایا کہ نہیں ہے میرے بارے میں. تو تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ مطلب بیٹر سینس پرویل کرنی چاہیے تھی آپ کی طرف سے. آپ اگر اس کو نہ کرتے تو زیادہ مناسب ہوتا. سلمان شہباز صاحب، ہم تو مطلب کہ عرض ہی کر سکتے ہیں. باقی آپ کا اپنا کیریئر ہے سر، آپ کی اپنی مل ہے جو پچھلے 3 سال سے چل ہی نہیں ہے، اور ماشاءاللہ آپ بڑے انٹیلیجنٹ بزنس مین ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ بس آپ نے سعودی عرب اور ترکی کے اندر 2 ابا جی کے دوروں پہ موجود ہو کے اپنے تمام مخالفین کو اور تصویریں کھنچوا کے اور مرکزی ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنے ابا جی کے لیے ماشاءاللہ جو کچھ نیک نام کمایا، اور جو ان کے لیے آپ نے مصیبتیں ارن کی، اس پہ بھی آپ کو داد دینی تو بنتی ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی. دکھ ہوا مجھے دونوں کو، چونکہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں تھوڑے بہت. طلعت صاحب سے ذاتی ملاقات تو بس 1-2 ہی ہیں، لیکن ان کے ساتھ کولیگز کام کرنے والے لوگ جو ہیں ان سے ہم ان کے بارے میں اکثر ان کے رویے کے حوالے سے اور ان کے پروفیشنلزم کے حوالے سے، پروفیشنلزم تو ڈسپلے ہو جاتا ہے، ہم دریافت کرتے رہتے ہیں. اور وہ ایک ہمیں تو ابھی تک ان کے اندر کوئی ہیومن خامیاں تو ہر ایک کے اندر ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسی کجی خامی نظر نہیں آئی کہ میں ان کو کہوں کہ انہوں نے کوئی زیادتی کی ہوگی یا کوئی بلیک میلنگ کا اس کے اندر عنصر ہوگا. اور آپ کے اندر بھی جو خصوصیات ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ ایک شروڈ آدمی ہیں، ایک اچھے بزنس مین ہیں اور ایلیکوینٹ اسپیکر ہیں. آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.